گجرات میں ایک آدمی پیسے لے کر لوگوں کو نیکیاں تقسیم کر رہا تھا۔ 10 روپے میں 1 لاکھ نیکی اور 100 روپے میں 1 کروڑ نیکیاں دے رہا تھا، اور پھر اس کے پاس باقاعدہ ایک رسید بک تھی کہ جو اس کو پیسے دیتا تھا وہ اس کو رسید بنا کر دیتا تھا، اور لوگ اس سے پیسے دے کر یہ سارا کچھ لے رہے تھے۔ بڑی تعجب والی بات ہے کہ ہم بحیثیت قوم کتنا گر چکی ہے۔ اگر یہ جنت پیسوں سے ملنی تھی یا یہ نیکیاں اس طرح ملنی تھی تو میرے خیال میں اسلام کی طریق سے کربلا کو مٹا دینا چاہیے۔ ساری دنیا یہ خواہش کرتی ہے کہ اللہ مدینے کا مدفن دے، اور صحابہ اکرام نے مدینے کے مدفن کو چھوڑ کر اسلام کی خاطر پوری دنیا میں گمنام جگہوں پہ اپنی قبریں بنا لی، صرف اسلام کی خاطر۔ اگر اتنی سستی جنت تھی یا اس طرح نیکیاں ملنی تھی تو انہیں کیا ضرورت تھی مدینے کو چھوڑنے کی، اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی۔ اور یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ شیطان نے ہمارے غیر اللہ کے اوپر اس طرح جو ہے یقین بنا دیا ہے کہ جس وجہ سے یہ ساری خرافات ہمارے اندر پھیل گئی۔ مزارات پہ بیٹھے جو بکاری ہوتے ہیں نا، وہ زائرین سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ زندوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور ہم جا کے مردوں سے مانگتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بزرگوں کا یا ولیوں کا انکار کرتے ہیں، نہیں، بزرگ اور ولی اور ولے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم ولی کو مانتے ہیں، ولے کو نہیں مانتے۔ اب ولا کسے کہتے ہیں کہ جس کی نظر مرید کی جیب پر ہوتی ہے اس کو ولا کہتے ہیں۔ وہ پنجابی کے ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ، ایہو جیاں پتنگا دی لوڑ کوئی نہیں، اور جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دیون، ایہو جیاں ملنگا دی لوڑ کوئی نہیں۔ تے ولی نظر کرم دی کرے تسخیر دنیا، اونوں لشکر تے جنگا دی لوڑ کوئی نہیں۔ تے غازی عشق بلال جیا چاہیدا ہے، میرے مولا نو رنگا دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ ظاہری بناوٹ اور سجاوٹ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو تو حضرت بلال جیسا عشق چاہیے۔ چلو ان جیسا ہم نہیں کر سکتے تو ان کی نقل تو کر کے دیکھ لیں۔ اور جو ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ آقا بادشاہ انہاں نو سلام کر دے جڑے تیرے در دے مرید بن گئے، تیری عظمت دے نعرے لان والے کوئی حجویری تے کوئی فرید بن گئے۔ تو جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے جنت خرید لیں۔ ابھی سننے میں آیا کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان خرافات سے اور اس طرح کے رسومات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بات سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔